یا حسین 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 یا حسین۔ ناظرین السلام علیکم، عظم اللہ اجورنا اجورکم بمصائب امام حسین علیہ السلام۔ قائم چینل کی جانب سے میں آپ کی ہوسٹ سیدہ امینہ فاطمہ زہرا اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں فلسفہ کربلا میں۔ آج ہمارا موضوع ہے دربار شام، جس میں اپنی خواہر عروس فاطمہ رضوی کو زحمت دوں گی کہ خواہر عزیز آپ ہمارے سامنے دربار شام میں پیش آنے والے واقعات کو اور خطبات کو، تمام چیزوں کو بیان کریں۔ السلام علیکم خواہر عزیز، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ خواہر عزیز، میرا آپ سے سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو کہ نواسہ رسول ہیں، یا میں یہ کہوں کہ فرزند رسول ہیں، اس کی بھی ایک تاریخ موجود ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، کہ جو کہ فرزند رسول ہیں، آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کری؟ جی، آخر کیا وجہ تھی؟ ہمارے سامنے کردار یزید کو بیان کیجیے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے اور ہمارے وہ نیو جنریشن کو بھی اس بات سے آگاہی ہو کہ آخرکار کردار یزید کیا تھا کہ جس کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے، امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کری۔ جی خیر، شکریہ بہت بہت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے کہ ظاہر ہے کہ یہ تاریخ کربلا، دور امام حسین علیہ السلام۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا وجہ تھی کہ سید الشہداء علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ سب سے پہلے میں ایک سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں خود اجاگر کرنا چاہوں گی۔ کبھی ہم اس طرف توجہ دیں کہ اگر ہم کربلا کو 50 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں، کربلا سے 50 سال پہلے کی تاریخ، ہمیں نظر آتا ہے کہ جنگ بدر میں کفار کے لشکر کا سردار ہے ابو سفیان، صحیح، اور مسلمانوں کے لشکر کے سردار خاتم الانبیاء علیہ السلام۔ 50 سال میں ایسا کیا ہوا؟ 50 سال میں وہ کیا حالات پیش آتے ہیں کہ سن 61 ہجری میں ابو سفیان کا پوتا تخت نشین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور رسول کا نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 50 سالہ دور کہ جس میں تمام ہمارے 3 ائمہ کی جو زندگی جس میں گزری ہے، ان 3 ائمہ کی بہت محنت، بہت زیادہ جد و جہد کہ جہاں انہوں نے دین کو قائم رکھا، اور جب بات اس حد تک بڑھی کہ اب دین کو خون کی ضرورت ہے، اب شہادت مانگ رہا ہے دین، کہ جس سے دین کی ترویج ہو سکے، تو سید الشہداء نے وہاں اپنی اور اپنے اصحاب کی اور اپنے گھر والوں کی شہادت کو پیش کیا۔ جب 28 رجب سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کرتے ہیں۔ وہاں امام کا ایک مشہور و معروف جملہ ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس چیز کو بیان کیا جائے، لیکن صرف ایک جملے کو یہاں پہ بیان کروں گی۔ امام علیہ السلام نے ایک جملہ بیان کر کے ہم سب کو تا قیامت کے لیے ایک دعوت دے دی۔ امام علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگر امام چاہتے تو نام بھی لے سکتے تھے، میں علی ابن الحسین یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن امام نے ہر دور، ہر قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بات کی وضاحت کر دی کہ مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اچھا، جو آپ کا سوال تھا کہ وہ کردار کیا تھا، کیوں امام نے بیعت نہیں کی؟ پھر کردار یزید جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ یزید جو ہے حد سے زیادہ فسق و فجور میں مبتلا انسان ہے، جو گناہ پہ گناہ کرتا ہے، جو زانی بھی ہے، جو بندروں سے کھیلنے والا ہے، جو شراب کا عادی ہے، اور اسی طرح تمام کے تمام وہ گناہ کہ جو آپ تصور کر لیں اس کے اندر وہ مبتلا شخص ہے۔ لہٰذا امام کا انکار اسی وجہ سے تھا کہ اگر اس شخص کی امام بیعت کر لیتے تو یقیناً
دین اسلام جو ہے وہ ختم ہو جاتا. لہٰذا امام نے اس بیعت کو نہیں کیا اور اس بیعت کے بدلے میں شہید ہو جانا زیادہ بہتر قرار دیا امام نے. وہ یزید کے جس کو ہمیں ملتا ہے کہ گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، جس طرح میں نے بیان کیا کہ بندروں سے کھیلنے والا، جانوروں سے کھیلنے والا، گناہوں میں مبتلا رہنے والا، یہ اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی کہ اس نے رسول کے نواسے سے بیعت طلب کی. وہ رسول کا نواسا کہ جنہوں نے بیان کیا کہ تم نہیں جانتے کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا گھر وہ ہے کہ جہاں وحی کا نزول ہوتا تھا، ہمارا گھر وہ ہے کہ جہاں جو معدن رسالت ہے. تو وہاں پہ اس یزید جیسے شخص کی بیعت کر کے امام علیہ السلام نے اس کے کردار کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا اور تا قیامت حق اور باطل کو الگ کر دیا. آج جہاں بھی اگر حق کا نام لیا جائے گا تو اس سے مراد لوگوں کے امام حسین ہوگا، اور جب بھی باطل کا نام لیا جائے گا تو اس سے مراد یزید ملعون ہے. بے شک بے شک. خیر عزیز، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے بعد اسیری کے مناظروں کو طے کرتے ہوئے شام میں آیا ہے، اور خاصتاً جب دربار شام میں پہنچا ہے، تو اس وقت کیا حالات تھے؟ اس وقت کی منظر کشی آپ ہمارے سامنے بیان کیجئے. کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جو کئی منازل کو طے کرتا ہوا، کئی مصائب کو اٹھاتا ہوا، کتنے ہی ظلموں کو برداشت کرتا ہوا، جب شہر شام میں داخل ہوتا ہے، بازار شام کو آراستہ کیا گیا ہے، دربار شام کو آراستہ کیا گیا ہے، اور اب یہ لٹا ہوا قافلہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ اس یزید کے دربار میں کہ جو اپنے آپ کو خلیفہ مسلمین کہلواتا ہے، جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلواتا ہے. وہ یزید ملعون کے جس وقت کہتے ہیں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ دربار کے اندر داخل کیا گیا، وہاں پہ ایک راوی موجود ہے کہ جو روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یزید اس طرح سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے کہ سر پہ اس کے موتیوں کے اور زمرد کے اور یاقوت کے نگینوں کا تاج موجود ہے، اور سر امام حسین علیہ السلام ایک سونے کے تش میں اس کے سامنے موجود ہے. اس وقت یہ یزید ملعون حکم دیتا ہے کہ دسترخوان لگایا جائے اور اس پر کھانا جو ہے وہ غذا چنی جائے، اور ساتھ میں حکم دیتا ہے کہ سر امام حسین علیہ السلام کو بھی اس دسترخوان پہ رکھا جائے. اور یہ منظر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے اور بقایا جو بچی ہوئی شراب ہے وہ سر امام حسین علیہ السلام پر انڈیلتا ہے، اور ایک جملہ کہتا ہے بارہا، اے حسین تم نے میرے اختیار کو کیسا پایا. یعنی آپ ذرا محسوس کیجئے کہ جب لٹا ہوا قافلہ ہے، اس سید الشہداء کی بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، ازواج وہاں پہ موجود ہیں، جب وہ اس حال میں دیکھ رہے ہوں گے اس سر کو تو ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. بس اسی طرح یہ لٹا ہوا قافلہ داخل ہوتا ہے دربار کے اندر، اسی طریقے سے کہ ہاتھ پس پش بندھے ہوئے ہیں، گردنیں بندھی ہوئی ہیں، اور بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں، جناب سید سجاد کے جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے اور گلے میں توق ہے. بس یہ دربار میں داخل ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، یہ جناب زینب کا تعارف کروایا جاتا ہے، اور علی ابن الحسین یعنی چوتھے امام کو وہاں پہ تعارف کرایا جاتا ہے. ایسے میں ایک شخص جب وہاں دربار میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، یعنی اس کو مخاطب کرتا ہے یزید کو، مجھے بہت سا انعام و اکرام دیا جائے کیونکہ میں نے اس شخص کو قتل کیا کہ جو ماں باپ کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کہ جانتے بھی تھے کہ یہ کون ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، جو ماں باپ کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے، کہ جس کا حسب و نسب سب سے اعلیٰ ہے، میں نے اس شخص کو قتل کیا. یہ وہ دربار ہے کہ جہاں یہ تمام لوگ اس کو سن رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ منظر ہم دیکھتے ہیں، شراب کا انڈے لے جانا، اس کے بعد نظر آتا ہے کہ بار بار وہ ایک چھڑی سے دندان مبارک سید الشہداء کی بے ادبی کرتا ہے. اس منظر کو اس وقت کس طرح برداشت کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، جناب زینب نے یا جناب سید سجاد علیہ السلام نے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بار بار یہ بے ادبی ہو رہی ہے، اس وقت میں سید الشہداء کی 2 بیٹیاں کہ جن کے گریے کی آوازیں وہاں بلند ہوتی ہیں کہ یہ کیسا منظر ہے، پھپھی اماں یہ ہمارے بابا کے سر سے بے ادبی کر رہے ہیں. اس وقت جناب زینب جو ہیں ایک خطبے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں. اور یہاں پہ میں واضح کر چلوں کہ بہت سے ہمارے علماء کی طرف سے، بہت سے عرفا کی طرف سے کہا گیا کہ اپنے بچوں کو 3 خطبات ضرور حفظ کرائیں.
اس میں ایک خطبہ فدق ہے جو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا ہے، ایک خطبہ شقشقیہ ہے کہ جو امیر المومنین سے ہے، اور ایک خطبہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے جو آپ نے یزید ملعون کے دربار میں دیا ہے۔ وہ خطبہ کے جو بہترین خطبہ ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں تعارف کس حساب سے کروا رہی ہیں جناب زینب۔ وہاں پہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ جو خطبات آپ کا تھا، جو آپ نے وہاں پہ خطبہ دیا، کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، کیونکہ وہ خطبہ کے جس میں بہترین طریقے سے جناب زینب نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ بھی کیا اور اپنا تعارف بھی کرایا۔ وہ جناب زینب کے خطبہ کے جو تاریخی خطبہ بھی قرار پاتا ہے۔ قاری عزیز، ہمارے ناظرین بھی جو ہے وہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ نے خطبات ہمارے لیے بیان کیے کہ یہ 3 خطبات بہت مہم ہیں، خطبہ فدق، خطبہ شقشقیہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ دربار یزید میں۔ تو بس میں بریک پہ جانا چاہوں گی، اور بریک سے واپس آ کے میں آپ سے اس خطبے کے لیے آپ سے التجا کروں گی کہ آپ اس چیز کو ہمارے سامنے بیان کریں۔ ہمارے ناظرین بھی اس کے منتظر ہیں اور خود ہم بھی اس کے منتظر ہیں۔ تو بس ناظرین، میں جاتی ہوں چھوٹے سے بریک کے اوپر، دیکھتے رہیے قائم چینل۔ یا حسین 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 یا حسین۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور میں اپنے سوال کی جانب چلوں گی، اور خاص سے یہی کہ ہمیں خطبہ زینبیہ کے بارے میں بیان کیجئے کہ بی بی نے کیا دربار یزید میں خطبہ بیان کیا ہے۔ جی ضرور۔ ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بی بی نے خطبہ دیا، بہترین خطبہ، کہ جہاں اپنا تعارف بھی شہزادی نے کرایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا، اور وہاں پہ بہت سی باتوں کو بیان کیا۔ ظاہر ایک طولانی خطبہ ہے، لیکن یہاں پہ چند ایک پوائنٹس، ہو سکتا ہے الفاظ میں بھی کچھ تبدیلی آ جائے، ہو بہو وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو سیدہ نے وہاں پر استعمال کیے۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ اپنے خطبے کا آغاز کے جب وہاں دیکھا کہ وہ اس طریقے سے بے ادبی کر رہا ہے اور جناب سیدہ سجاد کو چاہتا ہے کہ کسی طرح قتل کر دیا جائے، وہاں جناب زینب نے ایک مرتبہ احتجاج کیا اور اپنے خطبے کا آغاز کہتے ہیں خدا کی حمد و ثنا سے کیا، اور اس کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج کر آپ نے وہاں پر خطبے کا آغاز کچھ ان الفاظ میں کیا کہ بے شک خدا یہ فرماتا ہے کہ جو برائی کرے گا، قرآنی آیت کا وہاں پہ حوالہ دیا کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا تو یقیناً کہ اس کا انجام بھی برائی پر ہی ہوگا۔ وہاں جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے، آپ ذرا تصور کیجئے اس ماحول میں کہ جہاں چاروں طرف درباری موجود ہوں، جہاں اس وقت کے خلیفہ کے جو ہیں وہ کارندے موجود ہوں، ہاتھوں میں ان کے تلواریں موجود ہوں، وہاں پہ اس بی بی کی شجاعت کا عالم دیکھیں، اس بی بی کا آپ لہجہ دیکھیں کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہاں وہ ڈر جاتا، وہاں وہ دب جاتا، شاید وہ بات بھی نہیں کر پاتا، لیکن اسی لیے تو اس بی بی کا لقب شجیہ ہے کہ جو اتنی شجاع ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی کربلا زندہ۔ یہ انہی کی ذات مقدس کا صدقہ ہے، چوتھے امام کا، کہ جن کی بھرپور کوششوں سے، خطبات سے کربلا ہم تک پہنچی اور آج بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اور یہ جو آج ہمارے یہاں عزاداری ہے، یہ بھی جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی قائم کردہ اور اس کی بانی شہزادی ہیں۔ بس وہاں پر آپ اپنے خطبے کا آغاز حمد و ثنا خدا سے اور اہل بیت اطہار پہ درود کے ساتھ قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے، اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کیا، تو نے ہمیں در در پھرائے اور اپنی عورتوں کو تو نے گھر میں بٹھائے ہوئے، تو کیا سمجھ رہا ہے تو اس طرح ہماری عزت میں کوئی کمی کر دے گا؟ آپ ذرا بی بی کے الفاظوں پہ غور کیجیے کہ کیا تو اس طرح یہ سمجھ رہا ہے کہ تو ہماری عزت میں کوئی کمی لے آئے گا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ وہاں شہزادی نے ایک جملہ استعمال کیا، تو شاید اس طریقے پہ چل کر ہمارے ذکر کو مٹانا چاہتا، لیکن باخدا ہمارا ذکر تا قیامت مٹ نہ سکے گا۔ وہ شہزادی وہاں فرماتی ہیں کہ تو نے بہت گھاٹے کا سودا کیا، بس چند سانسیں اور باقی ہیں، ٹھہر جا کہ تیری یہ حکومت ختم ہونے والی۔ وہاں شہزادی نے اور سید سجاد علیہ السلام نے اپنا تعارف جو وہ خیر البریہ کے طور پہ کیا کہ قرآن میں جو خدا نے خیر البریہ کا تذکرہ کیا، اس سے مراد ہم اور ہمارا خاندان ہے۔
بس وہاں پہ شہزادی کا عظیم خطبہ، جب یہ وہاں پہ خطبات کا سلسلہ ہوا، پھر جناب سید سجاد کا بھی ہمیں وہاں خطبہ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنا تعارف کروایا، جہاں پر آپ نے اپنے 6 چیزوں کو، اپنے فضائل، اپنے خاندان کو بیان کیا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم اس خطبے کی طرف جائیں، آپ لوگ ضرور مستند کتابوں سے اس کا مطالعہ کیجیے گا کہ وہاں پر سید سجاد کا خطبہ، جب یہ خطبات کا سلسلہ چلتا ہے ہمیں نظر آتا ہے ایک مرتبہ اس دربار شام کا منظر تبدیل ہوتا ہے، اور وہ یزید کے جو تخت پر بیٹھا، سر حسین تخت کے نیچے رکھ کے سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، جناب زینب کے جملات سے، ان کے الفاظوں سے اس کا تمام غرور جو ہے وہ مٹ گیا، اور ایسے میں ایک ہلچل مچی ہے دربار شام میں کہ جہاں بہت سے سفیران موجود تھے، جہاں بہت سے دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے کہ جن کو خود اس یزید ملعون نے دعوت دی تھی۔ آپ یہ دیکھیں، اب یہاں پر جیسے ہی جناب زینب اور جناب سید سجاد کا یہ خطبہ ختم ہوتا ہے، وہاں پہ ایک سفیر کھڑا ہوتا ہے کہ جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ جو روم کا سفیر ہے، کہتا ہے کہ کیا بیان فرمائے گی، کس خاندان سے تعلق رکھتے؟ کہا یہ تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے کہ جس کا سر کٹا ہوا اس وقت تیرے سامنے موجود ہے؟ تو کہتا ہے ہاں یہ رسول کی بیٹی کا بیٹا۔ اس وقت جناب زینب صلوات اللہ علیہ جب یہ مقام دیکھتے ہیں، وہ سفیر جب یہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا تعلق حضرت داؤد کی 70ویں پشت، یعنی 70 پشتوں کے بعد کہتا ہے کہ میرا تعلق ہے، اور آج بھی لوگ میرے قدموں کے خاک کی مٹی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایز تبرک اپنے پاس رکھتے ہیں، اور تم کیسے لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا؟ اتنا سننا تھا کہ دربار میں ایک ہلچل مچ گئی اور اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے، یزید کے خلاف۔ سفیر روم بھی اس میں شامل تھے۔ یزید اس وقت حکم دیتا ہے کہ لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر دو، ایسا نہ ہو کہ یہ پھر اپنے ملک میں جا کے ہماری باتوں کو بیان کریں۔ وہاں پر وہ سفیر کہتا ہے رک جاؤ، میں نے ابھی 2 دن پہلے خواب میں رسول خدا کی زیارت کی، اور رسول خدا نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کے رسول میرے خواب میں اور مجھے جنت کی بشارت کیوں دے رہے ہیں؟ آج مجھے پتہ چلا۔ کہتا ہے جناب سید سجاد سے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہاں پر وہ سفیر جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد یزید اور اس کے کارندے جو ہیں اس کو درجہ شہادت پر فائز کر دیتے ہیں۔ بس یہ وہ دربار کا منظر ہے کہ جس کے بعد ایک ہلچل مچتی ہے، اور جب بغاوت کا ڈر ہوتا ہے اس وقت پھر یزید حکم دیتا ہے کہ ان قیدیوں کو زندان شام میں ڈال دیا جائے۔ بہت خوب خواہر عزیز آپ نے بیان کیا۔ خواہر عزیز، جہاں ہم نے یزید کے کردار کے اوپر ہم نے بات کری، جس میں آپ نے بہت خوب ہمیں واضح کیا، ہمارے ناظرین کو، اور ہمیں واضح کیا کہ امام حسین نے کیوں آخرکار یزید کی بیعت نہیں کری، اور بہت خوب آپ نے دربار کے مناظروں کو بیان کیا، خطبات کو بیان کیا۔ یہاں میں یزید کے عقیدے کی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ یہاں یزید کا عقیدہ ہمیں بتائیے کہ آخرکار کیا اس کا عقیدہ تھا؟ بہت خوب، بہت اچھا سوال ہے اور آپ کی طرف سے، اور اس کو ضرور بیان ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ دربار کہ جہاں پہ اس نے اپنے عقیدے کا کھل کے اظہار کیا، صحیح، اور جب وہ شراب کو پیتا تھا اور سر امام حسین علیہ السلام پہ انگیلتا تھا، اس وقت اس نے اپنے عقیدے کو بیان کیا کہ جو مسلمانوں کو اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ آج جو یزید کو قابل احترام سمجھتے ہیں، یزید کے لیے کچھ القابات استعمال کرتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے۔ وہ یزید کہتا ہے کہ یہ اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہ نعوذ باللہ یہ بنی ہاشم کا ایک ڈرامہ تھا، کہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر یہ پیغمبر آیا، یہ صرف حکومت کے حصول کی خاطر تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ پیغمبر ہے، یہ آخری نبی ہے، اور پھر اپنے عقیدے کو بیان کرتا ہے، نہ ہی کوئی وحی آئی اور نہ ہی کوئی پیغمبر بنا اور نہ ہی قرآن نازل ہو۔ یعنی دیکھیے، نبوت سے انکاری وہ وہاں پر ہے، قرآن سے انکاری وہ وہاں پر ہے، وحی الہی سے انکاری ہے، پھر ایسے شخص کو مسلمان کہنا کہاں رہ جاتا ہے؟ صحیح کہا۔ تو یقیناً کہ ایسے شخص کے جس نے اپنے عقیدے کا وہاں کھل کر اظہار کیا اور بتایا کہ وہ کس عقیدے کا حامل ہے، اور اس کے بعد پھر ایک چیز اور وہ وہاں واضح کرتا ہے، کہتا ہے کہ کاش آج میرے بزرگ یہاں پہ موجود ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کس طرح میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ ان کے بزرگوں نے کہ جو بدر کے میدان میں ہمارے بزرگوں کو قتل کیا تھا، آج اگر میرے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ یہ اس کا عقیدہ ہے، اب وہ کہاں سے مسلمان کہنے کے لائق ہے۔
بہت خوب قاری عزیز، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور ہمیں بہترین معلومات سے آراستہ کیا. خدا آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور اس علم کے صدقے اور اس ذکر کے صدقے سننے والے اور خود ان کی تمام مجھ سمیت ہماری پوری ٹیم سب کی جو ہے تمام مشکلات کو حل فرمائے. اور ناظرین، میں اب آپ سے اجازت طلب کرتی ہوں اور ہمیں آپ سے پھر دوبارہ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا، کیونکہ ہمیں آپ کے فیڈ بیکس بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا اپنے پروگرام میں اضافہ کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں برائے مہربانی اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا. اور میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کی بھی شکر گزار ہوں کہ جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ. اور یہاں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. قائم چینل کی ہوسٹ سیدہ امینہ فاطمہ زہرا. خدا حافظ. یا حسین 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 یا حسین. السلام علیکم ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور میں اپنے سوال کی جانب چلوں گی اور خاص سے یہی کہ ہمیں خطبہ زینبیہ کے بارے میں بیان کیجئے کہ بی بی نے کیا دربار یزید میں خطبہ بیان کیا ہے. جی ضرور. ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بی بی نے خطبہ دیا، بہترین خطبہ، کہ جہاں اپنا تعارف بھی شہزادی نے کرایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور وہاں پہ بہت سی باتوں کو بیان کیا. ظاہر ایک طولانی خطبہ ہے، لیکن یہاں پہ چند ایک پوائنٹس، ہو سکتا ہے الفاظ میں بھی کچھ تبدیلی آ جائے. وہ بہو وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو سیدہ نے وہاں پر استعمال کیے. جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ اپنے خطبے کا آغاز کے جب وہاں دیکھا کہ وہ اس طریقے سے بے ادبی کر رہا ہے اور جناب سیدہ سجاد کو چاہتا ہے کہ کسی طرح قتل کر دیا جائے، وہاں جناب زینب نے ایک مرتبہ احتجاج کیا اور اپنے خطبے کا آغاز کہتے ہیں خدا کی حمد و ثنا سے کیا. اور اس کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج کر آپ نے وہاں پر خطبے کا آغاز کچھ ان الفاظ میں کیا کہ بے شک خدا یہ فرماتا ہے کہ جو برائی کرے گا، قرآنی آیت کا وہاں پہ حوالہ دیا کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا تو یقیناً کہ اس کا انجام بھی برائی پر ہی ہوگا. وہاں جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے، آپ ذرا تصور کیجئے اس ماحول میں کہ جہاں چاروں طرف درباری موجود ہوں، جہاں اس وقت کے خلیفہ کے جو ہیں وہ کارندے موجود ہوں، ہاتھوں میں ان کے تلواریں موجود ہوں، وہاں پہ اس بی بی کی شجاعت کا عالم دیکھیں، اس بی بی کا آپ لہجہ دیکھیں کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہاں وہ ڈر جاتا، وہاں وہ دب جاتا، شاید وہ بات بھی نہیں کر پاتا. لیکن اسی لیے تو اس بی بی کا لقب شجیہ ہے کہ جو اتنی شجاع ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی کربلا زندہ. یہ انہی کی ذات مقدس کا صدقہ ہے، چوتھے امام کا، کہ جن کی بھرپور کوششوں سے، خطبات سے کربلا ہم تک پہنچی اور آج بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے. اور یہ جو آج ہمارے یہاں عزاداری ہے، یہ بھی جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی قائم کردہ اور اس کی بانی شہزادی ہیں. بس وہاں پر آپ اپنے خطبے کا آغاز حمد و ثناء خدا سے اور اہل بیت اطہار پہ درود کے ساتھ قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے، اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کیا، تو نے ہمیں در در پھرائے اور اپنی عورتوں کو تو نے گھر میں بٹھائے ہوئے، تو کیا سمجھ رہا ہے تو اس طرح ہماری عزت میں کوئی کمی کر دے گا. آپ ذرا بی بی کے الفاظوں پہ غور کیجیے کہ کیا تو اس طرح یہ سمجھ رہا ہے کہ تو ہماری عزت میں کوئی کمی لے آئے گا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. وہاں شہزادی نے ایک جملہ استعمال کیا، تو شاید اس طریقے پہ چل کر ہمارے ذکر کو مٹانا چاہتا، لیکن باخدا ہمارا ذکر تا قیامت مٹ نہ سکے گا. وہ شہزادی وہاں فرماتی ہیں کہ تو نے بہت گھاٹے کا سودا کیا، بس چند سانسیں اور باقی ہیں، ٹھہر جا کہ تیری یہ حکومت ختم ہونے والی. وہاں شہزادی نے اور سید سجاد علیہ السلام نے اپنا تعارف جو وہ خیر البریہ کے طور پہ کیا کہ قرآن میں جو خدا نے خیر البریہ کا تذکرہ کیا اس سے مراد ہم اور ہمارا خاندان ہے. بس وہاں پہ شہزادی کا عظیم خطبہ، جب یہ وہاں پہ خطبات کا سلسلہ ہوا، پھر جناب سید سجاد کا بھی ہمیں وہاں خطبہ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنا تعارف کروایا، جہاں پر آپ نے اپنے 6 چیزوں کو، اپنے فضائل، اپنے خاندان کو بیان کیا. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم اس خطبے کی طرف جائیں، آپ لوگ ضرور مستند کتابوں سے اس کا مطالعہ کیجیے گا کہ وہاں پر سید سجاد کا خطبہ، جب یہ خطبات کا سلسلہ چلتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے ایک مرتبہ اس دربار شام کا منظر تبدیل ہوتا ہے.
اور وہ یزید کے جو تخت پر بیٹھا سر حسین تخت کے نیچے رکھ کے سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، جناب زینب کے جملات سے، ان کے الفاظوں سے اس کا تمام غرور جو ہے وہ مٹ گیا۔ اور ایسے میں ایک ہلچل مچی ہے دربار شام میں کہ جہاں بہت سے سفیران موجود تھے، جہاں بہت سے دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے کہ جن کو خود اس یزید ملعون نے دعوت دی تھی۔ آپ یہ دیکھیں، اب یہاں پر جیسے ہی جناب زینب اور جناب سید سجاد کا یہ خطبہ ختم ہوتا ہے، وہاں پہ ایک سفیر کھڑا ہوتا ہے کہ جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ جو روم کا سفیر ہے، کہتا ہے کہ کیا بیان فرمائے گی، کس خاندان سے تعلق رکھتے؟ کہا یہ تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے کہ جس کا سر کٹا ہوا اس وقت تیرے سامنے موجود ہے؟ تو کہتا ہے ہاں یہ رسول کی بیٹی کا بیٹا۔ اس وقت جناب زینب صلوات اللہ علیہ جب یہ مقام دیکھتے ہیں، وہ سفیر جب یہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا تعلق حضرت داؤد کی 70ویں پشت یعنی 70 پشتوں کے بعد کہتا ہے کہ میرا تعلق ہے، اور آج بھی لوگ میرے قدموں کے خاک کی مٹی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایز تبرک اپنے پاس رکھتے ہیں، اور تم کیسے لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا؟ اتنا سننا تھا کہ دربار میں ایک ہلچل مچ گئی اور اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے، یزید کے خلاف۔ سفیر روم بھی اس میں شامل تھے۔ یزید اس وقت حکم دیتا ہے کہ لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر دو، ایسا نہ ہو کہ یہ پھر اپنے ملک میں جا کے ہماری باتوں کو بیان کریں۔ وہاں پر وہ سفیر کہتا ہے رک جاؤ، میں نے ابھی 2 دن پہلے خواب میں رسول خدا کی زیارت کی اور رسول خدا نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کے رسول میرے خواب میں اور مجھے جنت کی بشارت کیوں دے رہے ہیں؟ آج مجھے پتہ چلا۔ کہتا ہے جناب سید سجاد سے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہاں پر وہ سفیر جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد یزید اور اس کے کارندے جو ہیں اس کو درجہ شہادت پر فائز کر دیتے ہیں۔ بس یہ وہ دربار کا منظر ہے کہ جس کے بعد ایک ہلچل مچتی ہے، اور جب بغاوت کا ڈر ہوتا ہے اس وقت پھر یزید حکم دیتا ہے کہ ان قیدیوں کو زندان شام میں ڈال دیا جائے۔ بہت خوب قاری عزیز آپ نے بیان کیا۔ قاری عزیز، جہاں ہم نے یزید کے کردار کے اوپر ہم نے بات کری، جس میں آپ نے بہت خوب ہمیں واضح کیا، ہمارے ناظرین کو، اور ہمیں واضح کیا کہ امام حسین نے کیوں آخرکار یزید کی بیعت نہیں کری، اور بہت خوب آپ نے دربار کے مناظروں کو بیان کیا، خطبات کو بیان کیا۔ یہاں میں یزید کے عقیدے کی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ یہاں یزید کا عقیدہ ہمیں بتائیے کہ آخرکار کیا اس کا عقیدہ تھا؟ بہت خوب، بہت اچھا سوال ہے اور آپ کی طرف سے، اور اس کو ضرور بیان ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ دربار کہ جہاں پہ اس نے اپنے عقیدے کا کھل کے اظہار کیا۔ صحیح۔ اور جب وہ شراب کو پیتا تھا اور سر امام حسین علیہ السلام پہ انڈیلتا تھا، اس وقت اس نے اپنے عقیدے کو بیان کیا کہ جو مسلمانوں کو اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ آج جو یزید کو قابل احترام سمجھتے ہیں، یزید کے لیے کچھ القابات استعمال کرتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے۔ وہ یزید کہتا ہے کہ یہ اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہ نعوذ باللہ یہ بنی ہاشم کا ایک ڈرامہ تھا، کہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر یہ پیغمبر آیا، یہ صرف حکومت کے حصول کی خاطر تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ پیغمبر ہے، یہ آخری نبی ہے، اور پھر وہ اپنے عقیدے کو بیان کرتا ہے، نہ ہی کوئی وحی آئی اور نہ ہی کوئی پیغمبر بنا اور نہ ہی قرآن نازل ہو۔ یعنی دیکھیے، نبوت سے انکاری وہ وہاں پر ہے، قرآن سے انکاری وہ وہاں پر ہے، وحی الہی سے انکاری ہے، پھر ایسے شخص کو مسلمان کہنا کہاں رہ جاتا ہے؟ صحیح کہا۔ تو یقیناً کہ ایسے شخص کے جس نے اپنے عقیدے کا وہاں کھل کر اظہار کیا اور بتایا کہ وہ کس عقیدے کا حامل ہے، اور اس کے بعد پھر ایک چیز اور وہ وہاں واضح کرتا ہے، کہتا ہے کہ کاش آج میرے بزرگ یہاں پہ موجود ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کس طرح میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ ان کے بزرگوں نے کہ جو بدر کے میدان میں ہمارے بزرگوں کو قتل کیا تھا، آج اگر میرے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ یہ اس کا عقیدہ ہے، اب وہ کہاں سے مسلمان کہنے کے لائق ہے۔ بہت خوب قاری عزیز، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور ہمیں بہترین معلومات سے آراستہ کیا۔ خدا آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور اس علم کے صدقے اور اس ذکر کے صدقے سننے والے اور خود ان کی تمام مجھ سمیت ہماری پوری ٹیم سب کی جو ہے تمام مشکلات کو حل فرمائے،
اور ناظرین میں اب آپ سے اجازت طلب کرتی ہوں اور ہمیں آپ سے پھر دوبارہ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا، کیونکہ ہمیں آپ کے فیڈ بیکس بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا اپنے پروگرام میں اضافہ کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں برائے مہربانی اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا. اور میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کی بھی شکر گزار ہوں کہ جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ. اور یہاں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. قائم چینل کی ہوسٹ سیدہ امینہ فاطمہ زہرا. خدا حافظ. یا حسین 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 یا حسین